جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ساتھی ابھی 6 آئے ہیں تو ہم جی شروع کرتے ہیں، باقی مزید آ جاتے ہیں تو تحفظ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر ایک تصحیح کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ أعوذ باللہ باللہ من بالله من من الشیطان الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ الحجر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہجر جو تھی یہ اصل میں قوم صالح تھی۔ اونٹنی کا ذکر جو ہم نے پڑھا ہے، جی جی اور وہ اونٹنی پہاڑوں کے اندر سے ہی نکلی تھی، تو اس بارے میں آگے انشاءاللہ آ جائے گا، وہاں بات کریں گے۔ تو اس کی آیت نمبر 14 جو ہم نے کل پڑھی، اس کے اندر لفظ آ رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان کے اندر کوئی دروازہ کھول بھی دیں، تو لفظ آیا تھا فَظَلُّوا، کہ they will continue، جی تو جی they will be going on انگلش کے اندر، اور وہ اس میں رہیں، اور وہ رہیں۔ اب رہیں جو ہے یہ ہے فعل ناقص، اور اس کا میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا تعلق دن کی روشنی سے ہے، اور بات کا لفظ ہوتا ہے رات کے وقت کوئی چیز کرتے رہنا۔ تو زلو کا ترجمہ ہم نے صرف رہیں کیا، تو اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں وَظَلُّوا فِيهِ۔ فی ہی کی ضمیر جو ہے وہ باب کی طرف جا رہی ہے، دروازے کی طرف، اور وہ اس دروازے میں، اب ظلو کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں دن کی روشنی میں رہیں، یا رجون اوپر چڑھتے ہوئے۔ تو جملہ بنے گا کہ اگر ہم ان پر آسمان میں سے ایک دروازہ کھول دیں اور وہ اس دروازے میں سے اوپر چڑھتے بھی رہیں، لقالو انما سکرت ابصارنا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ بے شک ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے، اور دوسرا ترجمہ بند کر دیا گیا ہے بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم سحر زدہ یا جادو کی ہوئی قوم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر۔ تو یہ تو ایک تصحیح تھی ان افراد کے لیے جو کبھی اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم اس انشاءاللہ۔ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تو۔ دوسری چیز یہ، اب آ جائیں آگے، بلکہ اسی کو آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمانوں کے اندر بہت سے برج بنائے۔ اب برج کیا چیز ہے یہ میں نے بتایا تھا، استحکام حفاظت کے لیے جس طریقے سے قلعے کے اندر ظاہر ہونے والی چیز اوپر، اور جس کے اندر بیٹھ کے جو دشمن کی نگرانی کی جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں برج۔ تو یہاں جو مفسرین نے کہا وہ یہ کہا کہ آسمان کے اندر برج جو ہیں یہ جو فرشتے ہیں حفاظت کرنے والے، ان کی جگہ ہے یہ برج۔ تو یہ بھی مطلب واضح ہو گیا۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ،
اور وہ جو فرشتے اوپر برجوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں حفاظت کا، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظتی نظام ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ خود بھی کر سکتا تھا، لیکن شیطان نے تو خاص طور پہ کہا تھا، جو آگے ہم پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو سارا واقعہ ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے مراحل تھے، کس کس طریقے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، پھر اس کو وہاں سے نکال دیا، رجیم بن گیا۔ تو اب شیطان نے وہ اپنا کام، اس کے لیے آزادی بھی مانگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب شیطان آسمانوں میں جاتے ہیں اور وہ جو مستقبل کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے جو کچھ بھی وہاں کہا جاتا ہے اس کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آسمان سے اللہ کہے گا کہ ان کو فرشتوں کو، فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور یہ حدیث لمبی ہے، وہ میں نے کل ویسے ڈالی بھی تھی آپ کو، بخاری شریف کی، وہ پوری نہیں اپنا ڈلی، تو میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے ابھی بنا دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے اور شیطان کے باقی چیلے، یہ آسمان کے ان برجوں تک یا آسمان کے نیچے جہاں سے وہ فیصلے آ رہے ہوتے ہیں، وہی کے علاوہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہی ایک ایسی چیز ہے جس کا پروٹوکول یا جس کی حفاظت جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل شیطانوں کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ مستقبل کے بارے میں کسی کا کیا کرنا ہے یا کسی کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ احکامات دیتا رہتا ہے فرشتوں کو۔ اب فرشتے بھی اللہ تو نہیں ہے، کیوں جی؟ بالکل ایسے جی اللہ کی مخلوق ہیں، اور انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، تو لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو بادل ہیں، بادل کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہاں بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان کے نیچے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اب شیطان کے بارے میں، جو شیطان کیسے سنتے ہیں، یہ میں آپ کو حضرت سفیان ہیں، یہ ابو سفیان نہیں، یہ سفیان اور ہیں جو راوی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ حدیث بتاتے ہوئے انگلیوں، مطلب ہے کہ آپ شہادت کی انگلی کے اوپر دوسری درمیان والی انگلی رکھیں ذرا جلدی جلدی، جی رکھ لی، اس کے اوپر آخری دوسری انگلی رکھیں، اب چھوٹی انگلی ہے وہ مجھ سے نہیں رکھی جا رہی، اچھا، بہرحال ایک کے اوپر دوسری انگلی، تو یوں شیطان ایک دوسرے کے اوپر، وہ اوپر والا بندہ جو ہے، اوپر والا شیطان، وہ نیچے والے کو بتاتا ہے کہ یار میں نے یہ بات سنی ہے۔ اب وہ شہاب جو وہ روشن شعلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کو بتائے، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سٹرائک کر جاتا ہے اور وہ شیطان ختم ہو جاتا ہے اور وہ پیغام نیچے نہیں پہنچتا، کئی دفعہ وہ پیغام نیچے پہنچتا ہے دوسرے کو اور دوسرے پر فور شہاب ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی بچ جاتا ہے تو آخر جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے نیچے جو شیطان ہوتا ہے اس تک پہنچتا ہے، تو وہ فوری طور پر لے کے آتا ہے کن لوگوں کے پاس؟ مومنوں کے پاس تو نہیں لائے گا، وہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں، حدیث کے اندر لفظ ہے کاہن لوگ جو مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، جی تو وہ کیا رسول پاک کے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ وہ اس سچی بات کے اندر 100 جھوٹی باتیں ملاتا ہے وہ کاہن، اور
لوگوں کو بتاتا ہے اس لیے کہ اس کے مرید ہوتے ہیں بہت سارے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے میلے لگتے ہیں, کتنے پیر فقیر, اور ان کے پاس اتوار والے دن یا جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے, لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ان کی امیدیں جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں. ہاں تمہارے پاس یہ ہوگا, تمہارے پاس یہ ہوگا. دوسرا کہ یہ جو لوگ پیشین گوئی کرنے والے ہیں جی, جی 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 اپنے وہ ستارے اور یہ بھی انہی کی ایک قسم ہے. ان تک پہنچتا ہے تو یہ اس کے اندر وہ جھوٹ ملا کے یا اپنے وہ حساب کتاب لگا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے مستقبل میں. جی اب یہ ہے کہ جس کے ساتھ تو وہ ہو جاتی ہے, وہ سچی بات جس تک پہنچتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ اس کو پیر بھی مان لیں گے, فقیر بھی مان لیں گے, اور اس کو یہ بھی کہیں گے کہ بھئی اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہو ہی سکتی ہے نا, اس لیے کہ ایک تو سچی ہے جو شیطانوں نے چرا کے اس کو دی ہے. کیوں جی؟ جی جی ایسے ہی. اب وہ نمائندہ بن جاتا ہے اس کاہن کا, اور اس طریقے سے شیطان سنی ہوئی باتوں کو چوری کر کے یا شیاطین چوری کر کے اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں اور وہ پھر دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے. اور اس میں خاص طور پر باقاعدہ اس کی تشریح کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ آسمانی کتب کے ساتھ, قرآن مجید کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا کہ وہاں وہ پھر عام فرشتہ نہیں لے کے آتا, وہ روح الامین لے کے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ باقاعدہ ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے فرشتوں کی کہ یہ آپ نے جا کے فلاں رسول کے دل کے اندر یہ بات ڈال دینی ہے, وہی کر دینی ہے. اور وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی یہ اس کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کھنکھناٹ کی آواز ہوتی ہے. اور یہی کھنکھناٹ کی آواز جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے, وہ جو فرشتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, تو وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں, جی اور ان کے پھڑپھڑانے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کی کہ جس طریقے سے ایک پتھر ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز ماری جائے تو وہ آواز آتی ہے, تو اس قسم کی آواز وہاں بھی آتی ہے. تو وہ پھر ایک دوسرے سے ویریفائی کرتے ہیں کہ کوئی ممکن ہے ہم چیز ایسی بھول گئے ہوں اور یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے, یا جس تک انہوں نے پہنچانی ہے وہ پہنچاتے ہیں. جی 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 تو یہ تھی وہ حدیث جو میں نے آپ کو کل بتانی تھی کہ لمبی حدیث ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ وہ 769 ہے, بخاری شریف کی حدیث, انٹرنیشنل نمبر. آپ اپنے پاس سے بھی دے سکتے ہیں, ورنہ میں کوشش ویسے کروں گا, لیکن وہ آدھی جو ہے وہ شیئر ہوتی ہے, آدھی ہوتی نہیں. تو یہ ذہن میں رکھ کے یہ سارے کا سارا نظام جو کچھ آپ بتا رہے, ہم نے آپ پڑھا کہ برج اور پھر ان کو خوبصورت بنانا, پھر ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو تعینات کرنا, اور پھر ان میں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہوئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, شیطان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ تو میرے لوگوں کو بہکا. ابھی پورا تفصیلی قصہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا چیز ہے, کس طریقے سے کہاں ہم بچ سکتے ہیں, شیطان کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, وہ ساری اللہ تعالیٰ بات بتائے گا. تو یہاں تک واضح ہو گیا جی. جی سر. جی سر. تو الا من استرق السمع, مگر جس شیطان نے اس سنائی کو, اس سننے کو چوری کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو نظام ہے, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک واضح, شہاب کا مطلب ہے روشن شعلہ, جن کو ہم میٹرائٹ کہتے ہیں اپنی انگلش زبان کے اندر, کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے پلانٹس کے چلتے پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا,
یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان کا پتہ چل گیا ہے، وہ بالکل ہیں، لیکن وہ جب کسی شیطان نے کرنا ہوتا ہے یہ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ سزا دینے کے لیے ہے۔ جی سر۔ اب میں اس کے بعد سوال پوچھتا ہوں آپ سے سر کہ یہ سارے کا سارا نظام جو حفاظت کا ہے، کیا دنیا کے اندر کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ No, sir. بالکل نہیں، یہ نہیں ہرگز کر سکتا، بالکل نہیں۔ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے پاس بلندی سے اپنی نشانیوں کو اپنا بتانا شروع کیا، مسلمانوں کو بھی اور جتنے بھی انسان ہیں ان کو، اس لیے کہ قرآن مجید سب لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے کرے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے، لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے کو ارادتاً جانتے بوجھتے صحیح عقل کے ساتھ تجویز کیا ہے، اور اسی محبت کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو اور زیادہ مانیں، اور اگر اور زیادہ مانتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ بھی ہم اپنی سائنس کی اور باقی چیزیں لے کے اپنے آپ کو مطمئن کریں، تو دل کے اندر وہ عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کا ایمان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہوں گی اور دل کو اطمینان ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ جی سر۔ اب آسمان سے کہاں گرا تو کہاں اپنا اٹکا؟ حضور میں۔ اب کھجور سے بھی نیچے آ گیا، وہ جی۔ کھجور سے نیچے آئے گا تو کہاں آئے گا؟ زمین پہ۔ زمین میں زمین پر۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لو بھائی زمین کو بارے میں دیکھو، اور بتا اس لیے رہا ہے کہ یہ ساری توحید کی نشانیاں ہیں، توحید کی۔ اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں، کوئی مکون نہیں۔ مکون کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، کون اور کن والی سے اس سے میں اس میں فائل بنا رہا ہوں، وہی بنانے والا ہے، اور وہی کن بھی کہتا ہے تو کئی دفعہ وہ، اور کئی دفعہ خلق۔ پروسیجر جو ہے تخلیق کے اندر ایک پروسیجر آتا ہے کہ بھئی تخلیق جب مادہ ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے کہ اس کے اندر استدراج آتا ہے۔ استدراج کیا ہوتا ہے کہ ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ۔ گریجولی۔ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس کے اندر تخلیق، فطر کے اندر اور چیزیں آتی ہیں، خلق اور بدیع کا بتایا تھا کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نہ کوئی چیز ہو اور اس میں سے کوئی کسی چیز کو بنا لینا۔ تو یہ سارے تخلیق کے مختلف فیزز ہیں، ایک جگہ اکٹھا کرنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھیوں کو جو علم ہے اس کے اندر اضافہ ہو، کہ کبھی بدیع آ جاتا ہے، کبھی فاطر السماوات آ جاتا ہے، کبھی خالق آ جاتا ہے، کبھی وہ کن والا آ جاتا ہے، اور کبھی مطلب ہے کہ اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ زمین پر آ گئے جی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والارض، یہ الگ لفظ ہے، اور زمین۔ اور زمین یہ بذات خود پہلے اس قسم کا جو ایکسپریشن ہے یا اس قسم کا اظہار عربی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور زمین ہے، یہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنا جملہ بنانے کے لیے۔ مدد نہ ہا، ہم ہا نے کی اس ضمیر کی کس کی طرف جا رہی ہے؟ زمین کی طرف۔ اس زمین کی طرف۔ زمین کی طرف۔ اب یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ میں نے کہا تھا کہ پانی اگر آپ کے کٹورے میں ہو، پیالے میں ہو، تو آپ اس کو یوں انڈیل دیں تو وہ پھیل جائے، ایک تو وہ مدد بن گیا، اور ایک مد آپ پڑھتے ہیں کہ بھی الف واو یا بھی مد ہے، لمبا اور کر چھوٹی مد بھی ہے، بڑی مد بھی ہے، تو اس مد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لمبا کھینچنا، کرنا۔ لمبا کرنا۔ کھینچنا، لمبا کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ سائنس کی زبان میں دیکھتے ہیں، وہ ایک دخان تھا، دخان سے نیبیولا بنا، وہ ایک چھوٹا سا، مطلب چھوٹا سا کا مطلب یہ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا،
اب اس کے پاس سے وہ نیبولا جس کو کہیں گے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ یوں اس کو کھینچ کے لے کے گیا. اب جب گریویٹیشنل پول ختم ہو گئی اس کی، وہ سیارہ طاقتور تھا. میں بگ بینگ کی تھیوری بتا رہا ہوں جو میرے الفاظ کے اندر ہے. وہ جب آگے نکل گیا تو وہ جو زمین، وہ جو نیبولا پھیلا ہوا تھا یا وہ دخان پھیلا ہوا تھا، وہ کھینچ کے پھر اسی کی طرف گیا واپس. اب جب وہ اس کے ساتھ لگا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور اس سے ہماری کیا بنی؟ گیلیکسی یا ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم بنا. بگ بینگ. کیوں جی؟ جی جی سر. بگ بینگ والا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ خود بخود نہیں ہوا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ کہلا ہے کہ والارض اور زمین مددناہا کا ترجمہ کریں، ہم نے اسے پھیلایا، پھیلایا. اور ہم نے اسے ہم نے پھیلایا. اسے کھینچا. جی ہم نے اسے پھیلایا. مددنا کا ترجمہ کر رہے ہیں پھیلایا. پھیلی ہوئی زمین ہمیں دکھائی دیتی ہے. جی کیوں جی؟ جی ایسے جی ہی. سر. اور وہ جو پھیلی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اس زمین پر چلتے ہیں تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اگر پہاڑ نہ ہوں تو ہمیں زمین اونچی لگتی ہے بہت بڑی دور تک، یا وہ ایسے پلین سی لگتی ہے؟ جی پلین سی لگتی. جی پلین سی لگتی ہے. تو ہم اس کے اوپر اپنے راستے بتاتے ہیں، حالانکہ دنیا پوری کی پوری گول ہے. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی جی اب جی تو پتا بالکل. چل گیا کہ سیٹلائٹ سے زمین کا امیج لیا تو پتا چلا کہ وہ گول ہے. لیکن اس گولائی کے باوجود سمندر کا پانی جتنا بھی ہے 72.9 پانی ہے، اپنا پانی ہے، یا 73% کہتے ہیں پانی کر لیں، اور 27%، ویسے 71-29 کر لیں، تو 71 پانی آپ کو کبھی گولائی کی شکل میں دکھائی دیتا ہے یا وہ بالکل ایسا سیدھا ہی دکھائی دیتا ہے؟ وہ تو لیول پہ نظر آئے. بالکل ایک لیول پہ نظر آتا ہے. لیکن مجھے بالکل. پتا ہے ابھی بھی کہ چھٹی زبان کے اندر ہم جب جغرافیہ پڑھتے ہیں کہ زمین گول ہونے کے سائنسی ثبوت دیں. ہاں جی یہ افضل رؤف بھائی میرے ساتھ، شاید اگر انہوں نے چھٹی جماعت میرے ساتھ کی ہوئی ہے تو ہم پڑھتے تھے کہ بھئی ہم ایک جہاز کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر وہ جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، تو سمندر کے کنارے اگر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا نظر آتا ہے. جینڈر افضل رؤف بھائی، جی جی ایسے اور ہی ہے. پھر وہ آہستہ 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 بڑا نیچے سے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بالکل. کیا آتا ہے، وہ پورا اپنا نزدیک آ جاتا ہے تو وہ ہمیں پورا پورا جہاز نظر آتا ہے. تو ہم وہ بالکل. کہتے ہیں وہ جو پہلے تھوڑا دکھائی دیتا ہے بعد میں تھوڑا سا زیادہ دکھائی دیتا ہے پھر وہ فل دکھائی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ چڑھ رہا ہے، لہذا زمین گول ہے. جی جی سر. کیوں بالکل. جی؟ بالکل ہاں ہے. جی باقی بالکل. ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، ویسے تو میرا خیال ہے جی مشتاق سر بھائی بھی بالکل اتنے ٹھیک چھوٹے ہے. نہیں ہیں، شاید انہوں نے پڑھی ہو. ہاں جی لیکن ایسے اب ہی بول. اس کو چھوڑیں، اب وہ تو ہو گیا پرانا نظام. لیکن جو مزیدار بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اس لیے کہ زمین ہے پھیلی ہوئی اور گولائی کی شکل کے اندر ہے، یا کہا کہ یہ روٹی کی شکل میں کے اندر ہو جائے گی جب قیامت آئے گی، تو اب بالکل گولائی کی شکل میں نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی ایسے بیضوی شکل کی ہے. اوول انڈے شیپ. کی شکل. جی انڈا. اوون، ہاں جی ایسا ہی ہے. تو اس کے اوپر پانی کا اس طریقے سے دکھائی دینا اور راستوں کا ہمارا بنانا اور ہمیں پتہ نہ چلنا کہ زمین گولائی کی شکل میں ہے، یہ بھی عجیب بات نہیں ہے کہ ایسی چیز بنا دی جو انسان کو بالکل ہموار دکھائی دیتی ہے اور ہموار ہے نہیں جی ہے. لہذا جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے بنانے والے کو جانو، پہچانو اور اس کے حکم پر عمل کرو.
ہوگی جی جی بات. جی ہوگی. جی اچھا جی, اب زمین بنی ہوئی ہے, ایک طرف ہے ہمارے سمندر, اور جی سمندر پہاڑ جتنا نہیں ہو سکتا بھاری. بھائی جی پانی اور پتھر کے وزن کے اندر اگر ایک ہی کمیت کا لیا جائے تو پانی کی بجائے پتھر زیادہ بھاری بھاری ہے. دکھائی دے گا نا. جی ایسے پانی کا حجم زیادہ ہوگا, پتھر چھوٹا. جی پانی کا حجم زیادہ ہوگا, لیکن وزن جو کے لحاظ سے کہ اس کی جو کمیت ہے ماس, وہ پہاڑ کا چھوٹا ہوگا ہاں اور جی وہ پانی کا حجم زیادہ ہوگا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی جی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف پانی ہو 72% تو اس نے, اور دوسری طرف نہ ہو, اور پہیا گھوم رہا ہو, آپ اپنی گاڑی پر ہیں, آپ کی گاڑی ہچکولے دیتی ہے کہ جب اس کی ویل بیلنسنگ نہ ہو تو. ظاہری بات ہے. جی بالکل متوازن, بالکل. غیر متوازن ہو جاتی. جی پھر کرتے کیا ہیں آپ پھر جب آپ بیلنسنگ کی کروا. ویٹ بیلنسنگ کرواتے ہیں؟ ماشاء اللہ بڑی زبردست ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بیلنسنگ کے لیے, آپ تو لگاتے ہیں ویٹ, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کے لیے بیلنسنگ کی, اور اس بیلنسنگ کے لیے فَأَلْقَيْنَا, اور ہم نے ڈال دیے, اور ہم نے گاڑ دیے, گاڑ ہم دی. نے گاڑ دی. گاڑ دیے, فیہا, اس زمین میں. اس زمین میں. اب راسن رواسیہ آتا جاتا ہے. رواسیہ پہلے پڑا ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو بوجھل ہو اور اس کا زیادہ حصہ زمین کے اندر ہو یا کسی چیز کے اندر ہو اور تھوڑا ظاہر ہو, اس کو رواسیہ کہتے ہیں. ہمارے پاس پوری زمین کے اوپر پہاڑ ہیں, پہاڑ. اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا, اور ہم نے اس زمین میں پہاڑ گاڑ دیے. ورنہ القینا کا القاء ڈال دینا بھی ہوتا ہے, کسی خیال کا ڈال دینا. ہاں. تو اس میں ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ کیا دی. کہیں گے گاڑ جی دی. گاڑ دیے. پہاڑ گاڑ کس کا دیے. کریں گے, جبل تو ہے. جی بالکل. رواسی. اور رواسی. یہ کیوں ہے؟ یہ ہے آپ کی ویل بیلنسنگ. اور دوسری آیت آپ پڑھیں گے, اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین آپ لوگوں کے ساتھ کسی کھائی کے اندر چلی جاتی, پوری کی پوری جتنے بھی 8 ارب لوگ ہیں یہ ختم ہو جاتے. یہ سائنسی چیزیں ہیں جس کا تعلق کوئی دین اسلام سے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ سائنس دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو مان لیں. اللہ یہ تعالیٰ کی نے پہچان سائنس کے قرآن لیے. مجید کے اندر ڈال دی ہے. یہ کیوں اللہ جی؟ کی نشانیاں ہیں, اس کو پہچاننے کے لیے بیان کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو نہیں پہچانتا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی وہ جو ایمان والے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر وہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں, جب جانب ایک کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں تو وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں, اور پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے, کل بھی طے کیا تھا, ما خلقت ھذا باطلا. جی 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 بالکل. اب وقت آپ کے پاس کم ہے, ورنہ عطا اللہ شاہ بخاری جو تھے یہ انگلینڈ گئے. جی جی واقعہ سر. درمیان میں آ رہا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے آسٹرولوجسٹ سے ملے, اور وہ اپنے جو تھی نا ہاتھ, اس کے اندر بائبل لے کے تو وہ جا رہا تھا اپنے چرچ کے اندر. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے پوچھا کہ آپ لوگ تو سائنسدان ہیں جی, جی جی آسٹرولوجی کے ماہر ہیں یا جیالوجی کے ماہر ہیں, اور سائنسدان جو ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر خالق کوئی نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا جی عطا اللہ شاہ صاحب, آپ ہمارے پاس, میں جہاں تک میں نام نہ بھول رہا ہوں, عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہی تھے. بہت بڑے مقرر آپ کے گزرے ہیں. جی سر. اگر میرے پاس ہیں ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, جی جی.
عطا اللہ شاہ بخاری آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے، باقی بھی جانتے ہوں گے، جی بہت جی اچھے بالکل اللہ مقرر. والے پہ اللہ جی جی ماشاء اللہ. اچھا، اب وہ واپس آیا تو اس کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا، اس آدمی نے جو اسٹرونومسٹ تھا اس نے یہ الفاظ کہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ جب میں زمین و آسمان کا یہ سارے کا سارا سلسلہ تصور کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو میں عیسائی ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ عیسائی تھا. مطلب جی وہ تھا کہ میں ایتھیسٹ کے بجائے اپنے لحاظ سے وہ مسلمان تھا. اب حضرت کیا نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری، انہوں نے کہا کہ یار تو یہ نہیں کر سکتا، ہمارے قرآن مجید میں ایک آیت ہے. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا جی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالی سے جو خشیت اختیار کرتے ہیں، عالم کہتے ہیں سائنسدان کو، عالم جاننے والے کو بھی کہتے ہیں، عربی میں سائنسدان کو کہتے ہیں، وہ یہ جاننے والے ہی ہیں، سائنسدان ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہے، بالکل. اور اس کے پیچھے الفاظ مجھے نہیں یاد آ رہے، اس لیے کہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ آتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں، کچھ پتھر ایس کلر کے ہیں، اور اس کے آگے یہ آیت آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کسی کو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرنے والے وہ سائنسدان لوگ ہیں. سائنسدان وہ ہوتے ہیں کہ جو کائنات کا علم رکھتے ہیں. اور جی بتایا یہ کہ وہ آدمی مسلمان ہو گیا جی اس بات سے. کیوں؟ کہ علم اس کے پاس تھا، اور حقانیت کے لیے کتاب کی آیت فوری طور پر سٹرائک کی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے، اور اس کو پتا چل گیا کہ یہ کتاب حق ہے. جی تو آپ سائنس کو کتاب کے ساتھ ملائیں گے تو یہ دونوں چیزیں ملنی چاہیے، تو آپ کا انقلاب آ جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے میری نشانیوں سے پہچانو. تو آئیے پڑھتے ہیں جی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین 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 ہے ہے اسے ہم نے پھیلایا، اور زمین ہے ہم نے اسے پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَأَنبَتْنَا، نبات سے نکلا ہے، اور اگائے. اور ہم نے وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اور ہم اگائی نے اگائے اور ہم نے اگائیں فیہا، اس زمین اس میں میں اس میں من کل شیئن، ہر چیز میں سے ہر قسم کی چیز میں سے، موزون، ہماری زبان کا لفظ ہے موزون. موضوع. جی 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 موزون بالکل ہماری زبان کا لفظ ہے. مناسب، مناسب چیزیں مناسب حد تک، مناسب کیمیت میں، تو موضوع کا لفظ ہم مناسب ہی کریں گے. اور ہم نے اس زمین میں سے مناسب، ہر قسم کی مناسب چیزیں اگائیں. ہو گیا جی، جی ہو گیا. وقت کم ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے اور تمہارے ہم نے لیے بنائے اور تمہارے ہم نے لیے تمہارے لیے بنایا فیہا، اس زمین میں اس زمین میں. اب یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، معایشہ. جی پڑھ چکے ہیں. ذرائع معاش، ذریعہ ذرائع معاش ہماری، یا ذرا. جی بالکل، معیشت، زندگی کا سامان، زندگی برقرار رکھنے کا سامان. معایش عیش سے نکلا ہے. عیش راحت و آرام کی زندگی کو کہتے ہیں، اور معاشیش جمع ہے. جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی برقرار رکھنے کا سامان. تو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ کا مطلب کیا ہوگا؟
اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے سامان بنائے. رکھنے کا سامان بنایا. آگے کیا آ رہا ہے؟ ومن، اور کون ہے؟ ان چیزوں کو بھی. نہیں من کا مطلب جو شخص بھی ہوتا ہے، لیکن اس یہاں مفعول کے طور پر آ رہا ہے وجعلنا من، اور ہم نے ان کو بھی بنایا، اور ان کو بھی لستم لہو برازقین. لستم نہیں ہو تم نہیں ہو تم، لہو جس کے لیے اس کے لیے، برازقین یقیناً رزق دینے والے. تم اس کے لیے ہر ایک رزق دینے والے نہیں ہو، لیکن ہم نے اس کے لیے بھی کیا کیا؟ زندگی کا سامان بنایا. میں نے کہا تھا پتھر توڑیں گے تو اس میں سے بھی کوئی کیڑا دکھائی دے گا آپ کو، اور لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جی جی دیتے. جی. اور انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اس کو تو یہاں کہاں رزق دیتا تھا؟ کیوں جی؟ بے آب و گیا اپنا صحرا، کوئی چیز نہیں اگتی وہاں، سانپ چانپ یہ وہ چیزیں، ان کے رزق کا سامان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. میں دوبارہ کرتا ہوں، وجعلنا لکم فیہا معایشا، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے ذرائع بنائے. ومن، اور اس کے لیے بھی، شخص نہیں میں کہہ رہا ہوں، ویسے من عام طور پہ شخص کے لیے، اور اس کے لیے بھی لستم لہو برازقین، تم ہرگز اس کو رزق دینے والے نہیں ہو. جی پروفیسر صاحب ذرا جلدی سے 2 آیتہ کا ترجمہ کیجیے گا. والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا، اور رکھ دیا فیہا اس زمین میں، رواسیا پہاڑوں کو، اور ہم نے اس زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیا یعنی گاڑ دیا. وانبتنا، اور ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر طرح کی مناسب چیزوں کو. وجعلنا، اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائش سامان معیشت کو، یعنی ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت کو بنایا. ومن لستم لہو برازقین، ان چیزوں کے کہ جن کے تم رازق نہیں ہو. اور ان کے لیے بھی، وہ لکم جو ہے نا ومن اصل میں مفعول کے ہے، اور اس کے لیے بھی جس کو تم یقیناً رزق دینے والے نہیں ہو. اچھا، اس کے لیے ٹھیک ہو گیا. جی ہو گیا جی. جی آگے سر. جی 2 منٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سٹور رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں سے تھوڑا 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 دیتا جاتا ہے جتنا بھی موضوع ہوتا ہے مناسب اوپر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا آ رہا ہے، ترجمہ جلدی سے کریں. اور نہیں ہے کوئی چیز مگر. مگر، ہاں، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر عندنا، ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہیں. خزائنہ، ایک ہوتا ہے خزانہ، ایک ہے خزائنہ، اس کے خزانے. خزانے موجود ہیں. پتہ نہیں کہاں، زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آسمانوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ننزلہ، اور ہم نہیں نازل کرتے اس خزانے کو، الا مگر بقدر، ایک اندازے کے مطابق. تک کریں ذرا، الا بقدر، مگر ایک اندازے کے ایک مطابق اندازے کے مطابق، معلوم، پہلے جو بھی پڑھا معلوم تھا، ہے. جو معلوم ہے. جو معلوم ہے کس کو؟ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ترجمہ کریں کیسر بھائی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندِنَا خَزَائِنُهُ، دادا عندنا خزائنہ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور نہیں ہم نازل کرتے اس خزانے کو مگر ایک اندازے کے مطابق جو معلوم ہے. ہاں، یا ایک معلوم اندازے کے مطابق. اچھا جی، آگے جو لواقح آ رہا ہے نا اگلی آیت کے اندر،
وہ اتنا فصیح و بلیغ لفظ ہے کہ اس کی